تلاوت کردہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کیا، یہ بھی قرآن کریم کی وہ واحد آیت ہے جس پر اگر اس امت میں سے کسی نے عمل کیا ہے تو سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ سوائے علی کے، بولے سوائے علی کے کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کر سکا، موقع ہی نہیں ملا، پھر حکم اٹھا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو۔ کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ اس حکم کے پس منظر کیا ہے، ذرا اس میں بھی رسول کریم کی شان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لوگ تشریف لاتے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے اور نبی کی عید ہوتی تھی۔ اتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح شام وہ اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت کرتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کے محافل میں بہت سارے دوسرے لوگ بھی آیا کرتے تھے، کچھ سنیں کیا کہتا ہے، کچھ دیکھیں کیا کہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی آتا اور کہتا یا رسول اللہ میں نے کچھ آپ سے کہنا ہے لیکن یہاں مجمع ہے، میں تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھ کر کسی کونے میں تشریف لے جاتے۔ یہ اللہ کے محبوب کا وہ اخلاق حسنہ ہے۔ منع نہیں کرتے کہ میرے ساتھ معزز مہمان بیٹھے ہیں، ابھی میں باہر آپ کی بات سنوں، کسی اور وقت آنا نہیں، آپ منع نہیں فرماتے، آپ ان کے ساتھ اٹھ کر تشریف لے جاتے۔ وہ طویل گفتگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے اور حضور کو دیر ہو جاتی، طبیعت مبارکہ پر ناگوار گزرتی، لیکن اخلاق حسنہ کی وجہ سے منع نہیں فرماتے۔ رب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کو کوئی تکلیف میں ڈالے۔ بات سمجھنے، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا۔ اچھا کچھ لوگ منافق تھے، وہ رسول کریم کی تعلیمات میں دخل اندازی کے لیے، خلل ڈالنے کے لیے رسول کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس باہر لائیں، تشریف لائیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کی جو گفتگو جاری تھی اس میں رکاوٹ وہ ڈالتے، رسول کریم ان کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صاف کلمات میں بھی منع فرما سکتا تھا کہ رسول کے پاس کوئی اس طرح نہ جائے، اور حضور کو بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، حکم فرماتے محبوب اس طرح ہر عرض کرنے والے کے درخواست پر آپ ان کے ساتھ سرگوشی کے لیے باہر نہ جائیں، تب بھی مسئلہ رک سکتا تھا، لیکن اللہ نے انتہائی حکیمانہ انداز میں منع کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس کو کہا؟ اے ایمان والو۔ دخل اندازی کا عمل منافقین سر انجام دے رہے ہیں، اللہ حکم ایمان والوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کسی معاملے میں تنہائی میں گفتگو کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو فرمایا کہ پھر کچھ صدقہ دو، کچھ مال خرچ کرو۔ کیا کرو؟ صدقہ دو، تاکہ رسول کے بارگاہ کی عظمت کا پتہ چلے۔ یہاں ہر غیر کو آنے کی اجازت نہیں، کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو پھر رسول کے پاس آ کر تنہائی میں بات کرے۔ اب چونکہ مال وہی خرچ کرے گا جو رسول کا غلام ہوگا، جو جان بھی خرچ کر دے مال بھی خرچ کر دے۔ منافق کبھی مال خرچ نہیں کرے گا۔ منافقوں کو روکنے کے لیے اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے، کون رسول پر مال دے کر بارگاہ اقدس میں آتا ہے، کون اپنے مال کو بچا کر دور رہتا ہے۔ اس مسئلے کو اللہ نے واضح کر دیا۔ فرمایا کچھ صدقہ دے کر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آؤ، پھر نبی پاک سے سرگوشی کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک یہ کہ تم نے کچھ خرچ کیا، رسول کے ساتھ محبت کو ثابت کیا، تم رسول کی زیارت کے لیے، حضور سے تنہائی میں عرض معروض کے لیے تم مال کی پرواہ نہیں کرتے، خرچ کر کے آتے ہو، ایک یہ واضح ہو جائے۔ دوسرا تمہیں صدقہ کا ثواب مل جائے۔ تیسرا رسول کریم کے بارگاہ اقدس کے ادب و احترام بھی واضح ہو جائے۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَطْهَرُوا،
یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا عمل ہوگا. چونکہ نفاق دل میں ہے، اب دل کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ مال لٹا دو، رسول کے غلام بن جاؤ تاکہ تمہارے قلبی تطہیر کا اظہار ہو جائے، تمہارے دل پاک ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائے، اپنے دل کو ان کے حوالے کر دے. ان کے پاس وہ سیکل ہے، وہ آلہ ہے جس سے دل زنگالود دل کو دھو کر صاف کر دیتی ہے. پھر وہ دل اللہ رب العالمین کا عرش بنتا ہے. پھر اسی دل میں رب ذوالجلال کے عرفان کے شمع روشن ہوتے ہیں. پھر اسی دل میں اللہ اللہ کی آواز جاری ہو جاتی ہے. ذالکم خیر لکم و اطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور تمہارے دلوں کو پاک کرنے والا.